शुरू से लाइन नंबर 1 सूरह तौबा की आयत नंबर 52 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अनफिकू طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعكم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन यतक़ब्बल मिनकुम, कह दीजिए तुम खर्च करो खुशी से या मजबूरन, हरगिज़ तुमसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, बेशक तुम नाफरमान कौम हो। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, और नहीं उन्हें मना किया ये कि कबूल किया जाए मिनहुम उनसे नफ़क़ातुहुम उनके मालों को, उनके खर्चों को,
الا انہم کفروا، مگر اس بات نے کہ وہ انکار کرتے ہیں باللہ کی اللہ رب العزت کی ذات کا، وبرسولہ کی اور اس کے رسول کا، ولا یؤتون الصلاۃ اور نہیں وہ ادا کرتے نماز کو، الا وهم کسالى مگر سستی کی حالت میں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے اپنے مالوں کو، الا وهم کارہون مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم بس آپ کو نہ تعجب میں ڈال لے ان کے مال، ولا اولادهم نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ پختہ بات ہے اللہ رب العزت نے ارادہ کیا ہے، لیعذبهم بها کہ وہ ان کو عذاب دے، بها ان کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسهم وهم کافرون اور ان کی روح کو نکالے، ان کی جانیں نکلے اس حال میں، وهم کافرون کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں۔ گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ منافقین بظاہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن دل کے اندر ایمان باقی نہیں تھا۔ تو جب جہاد کے لیے یا کسی اور وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے تو جو مخلصین تھے وہ چندہ دیتے لیکن چھپا کر دیتے، اور اس وقت دیتے جب زیادہ لوگ نہ ہوں، تاکہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دینا مقصود ہوتا تھا۔ لیکن جو منافقین ہوتے تھے وہ جس وقت لوگ جمع غفیر جمع ہو جاتا پھر اس وقت لا کر رکھتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے چندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو چندہ دے رہے ہیں آپ کو جہاد کے لیے یا کسی اور مال کی وجہ سے چندہ دے رہے ہیں، فرمایا ان کا مقصد توعاً دل کی خوشی نہیں ہے، وقرا یہ مجبور ہو کر دے رہے ہیں کہ ہم چندہ نہ دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ تو کافر ہیں، یہ تو منافق ہیں، اس لیے فرمایا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ کل اگر کوئی فتح ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس سے انعام ملے گا، مال غنیمت ملے گا، اور مسلمان ہمارے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، یہ نافرمان قوم ہے، اور نافرمان سے اللہ رب العزت کوئی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ جو بھی انسان صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں اس کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو فرمایا وہ جو بھی خرچ کر رہا ہے آخرت میں اس کو کچھ بدل نہیں ملے گا، وہ سارا کا سارا دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر دل کے اندر ریا آ گیا، شہرت آ گئی، نام و نمود آ گیا تو فرمایا پھر اس کا اجر ختم، الٹا گناہ لازم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرمائے کہ جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر اس کا بدلہ لو۔ تو تیسری چیز ہے کہ اتباع سنت میں کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اسی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ فرمایا اگر اسی کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر انسان کو اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہاں فرمایا ان کے دلوں کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، اور فرمایا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، نیکی ہے اللہ رب العزت کا حکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسے شریعت کے مطابق کیے جائے تو نیکی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کی ذات کے اوپر تو ان کا یقین نہیں، نہ آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا ان کا مقصد محض شہرت ہے اور دنیاوی فائدہ ہے، اس لیے فرمایا ان کے مالوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، آگے اللہ رب نے وجہ بیان فرما دی، فرمایا نہیں منع کیا کہ قبول کیے جائیں ان کے مال، ان کے خرچے ان سے، الا انهم کفروا مگر اس بات نے کہ وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں باللہ اللہ رب العزت کی ذات کا، وبرسولہ اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ فرمایا یہ نماز کے لیے آتے ہیں، ظاہر تو آپ کو لگتا ہے بڑی خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا یہ مجبوراً پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا 2 نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہیں، ایک نماز فجر، ایک نماز عشاء۔ فجر کے وقت میں انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور فرمایا اس وقت اگر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ انسان کو اٹھا کر مسجد کے اندر لاتا ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو فرمایا پھر انسان کے لیے فجر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے، اس وقت بھی انسان سارا دن تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے، اور فرمایا اس وقت بھی انسان کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر وہ ایمان جو ہے انسان کو چاہے گھر مسجد سے دور بھی ہو تو اسے مسجد کے اندر لے آتا ہے۔ تو فرمایا اصل بات یہ ہے، اللہ رب العزت یہاں فرمایا کہ منافقین ان کا ایمان کمزور ہے، دل کے اندر ایمان تو نہیں ہے،
اس لیے فرمایا کہ فجر عشاء میں وہ سستی کرتے ہیں اور آتے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو منافق ہیں، یہ تو کافر ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا ينفقون، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں الا وهم كارهون، مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے کمایا، یہ ایسے ہی مانگ رہے ہیں ان کو دیا جائے، لیکن پھر مجبور پھر انہیں دینا ہی پڑتا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، یہاں اللہ رب العزت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ فرمایا نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کا مال، ولا اولادهم، نہ ان کی اولادیں، کہ یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے پاس اتنا مال و دولت، ان کی اتنی اولادیں، اتنی جائیداد، ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے۔ فرمایا آپ کو یہ چیزیں تعجب کے اندر نہ ڈالیں۔ انما يريد الله ليذهب، انما يريد الله ليعذبكم، فرمایا اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دے دنیا ہی کی زندگی میں۔ انسان اگر بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے اوپر جتنی محنت مشقت پریشانی اٹھاتا ہے اس کے اوپر انسان کو اجر ملے گا، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کما کر لاتا ہے اس کے اوپر جتنی مشقت کرتا ہے اس کے اوپر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی انسان ایک لقمہ کی کما کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کے اوپر بھی انسان کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا مومن جو بھی محنت مشقت کرتا ہے بچوں کی پرورش کے لیے اور اسی طرح ان کے نان نف کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے، فرمایا اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے، اور قیامت والے دن آخرت میں اس کے لیے یہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ لیکن فرمایا جو منافق ہے، کافر ہے، یہ جو بھی کرتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ جو مال کماتے ہیں وہ بھی ناجائز طریقے سے حرام حلال کی بالکل پہچان نہیں کرتے، اور فرمایا دنیا میں بھی پریشانی رہتی ہے، کہیں فلاں جگہ سے پکڑے نہ جائیں، کبھی یہ نہ ہو جائے، کبھی وہ نہ ہو جائے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ اور فرمایا پھر وہی مال وہی اولادیں دنیا ہی میں، اللہ رب فرماتے ہیں میں دنیا ہی میں ان مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہوں۔ آج ہم دیکھ لیں جتنے بھی یہ غیر مسلم ممالک ہیں، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور مال و دولت ہونے کے باوجود بیٹی باپ کے سامنے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، بیٹا کسی اور کو گھر کے اندر لا کر بٹھا رہا ہے۔ اب باپ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ فرمایا یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے دنیا ہی میں وبال کا عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، فرمایا ان کی روحیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ فرمایا جب انسان اللہ کی ذات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اس سے توبہ کی جو توفیق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں کفر ہی کی حالت میں جاتا ہے۔ تو اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو مال و دولت ملنا یہ آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈالیں کہ یہ تو نافرمان ہیں، ان کے پاس اتنا مال و دولت، ان کی اتنی اولادیں، فرمایا یہ ان کے لیے دنیا میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔